بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بچانے کے لیے تم کو کمروں سے پکڑ رہا ہوں۔ خبردار، بے شک میرے رب مجھے بلانے والا ہے اور وہ مجھ سے یہ سوال کرنے والا ہے کہ کیا تم نے میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ اور میں یہ کہتے ہوئے جواب دوں گا، اے میرے رب، میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ خبردار، موجودہ لوگ غیر موجودہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے میں تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ حدیث پاک ہے، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن رات میں 5 نمازیں۔ اس نے کہا، کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں۔ پھر اس نے روزوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں۔ پھر زکوٰۃ کا ذکر ہوا اور اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی زکوٰۃ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں۔ بالآخر اس نے کہا، اللہ کی قسم، ان عبادات میں نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔